دراصل اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے آپ جو کام کرتے ہیں وہ کام بنیادی طور پر ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں۔ تو آپ اگر ایسا کریں گے جواب میں وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا کرے گا، پھر معاشرے کے اندر جو انارکی پھیلے گی اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ آج وطن عزیز پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، گفتگو کر بھی چکا ہوں اس پر، کہ معاشی طور پر جتنا عدم استحکام ہے، سیاسی اور قانونی اور آئینی طور پر جتنا عدم استحکام ہے، یہ ملک جو ہے خدا نخواستہ کسی ایسے ڈگر پر چل نکلا ہے کہ جس کے لیے ہمیں سوچنا اور غور و فکر کرنا ہے۔ سیاسی اشتعال انگیزی اس قدر بڑھا دی گئی ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک بھائی اگر کسی پارٹی کا سپورٹر ہے، ایک بھائی کسی لیڈر کا پیروکار ہے اور دوسرا بھائی دوسری پارٹی کا سپورٹر یا اس کا پیروکار ہے، دونوں آپس میں لڑتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں حکمران اور صاحبان اختلاف و اقتدار جب آپس میں سگے بھائی ہوتے گھر میں آرام سے رہتے ہیں، وہ نہیں لڑتے، وہ ایک ساتھ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، عوام میں آ کر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب اسلام نے آپ کو منع کیا ہے تو جس طرح ایک مسلمان کا عیب آپ نہیں بتا سکتے، ایسے ہی جب سیاسی بازیگر اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کسی کے عیب کو اس طرح بیان کریں گے تو پھر وہ امید رکھیں کہ کل جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھیں تو آپ حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے صاحبان اقتدار پر انگلیاں اٹھاتے تھے اور ان کو سخت سست کہتے تھے۔ آج آپ نے اس قیمت کو بڑھا کر 200 روپے سے زیادہ لے گئے، یعنی کسی منچلے نے کہہ دیا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ڈالر کی قیمت کم ہو گئی پیٹرول سے، ڈالر کی قیمت نیچے آ گئی، پیٹرول بڑھ گیا۔ تو آپ اس کے پیچھے کچھ بھی وجوہات ہوں، حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے تو اس کو اس طرح چلائیں کہ جس طرح کوئی شخص اپنے گھر کو چلاتا ہے، کوئی شخص اپنی سواری کو چلاتا ہے، کوئی شخص اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، ایسے ہی وطن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ 600 بہانے آپ کر لیجئے، اور کیونکہ آپ کے اندر وہ ول پاور نہیں ہے، وہ قوت نافذہ، قوت فیصلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی۔ جب کوئی ایک یا دو ووٹوں کی بیساکھی پر کھڑا ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے اقتدار بچائے یا پھر عوام کو بچائے، تو وہ کہتا ہے اقتدار بچا لو، عوام کو جو ہونا ہے ہونے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی پارٹی اس طریقے سے ایک دوسرے کے عیب کو کھلم کھلا بیان کرتی ہے تو اب جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو لوگ انہی کا آئینہ ان کو دکھاتے ہیں، جی آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا۔ جب پچھلی حکومت کر رہی تھی تو آپ برا بھلا کہہ رہے تھے، اب جب آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس جائے فرار نہیں ہے۔ تو ان کے پاس بھی بہانے تھے، آپ کے پاس بھی بہانے ہیں۔ پستا کون ہے؟ عوام پس رہی ہوتی ہے۔ یہ جتنی مراعات، اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جناب یہ سارے معاہدے ہوتے ہیں، ان معاہدوں میں IMF کے ساتھ آپ جو معاہدہ کرتے ہیں ان میں جب بھی دیکھیں گے بجلی کی قیمت بڑھا دو، گیس کی قیمت بڑھا دو، سبسڈی کم کر دو اور پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، تو بھائی صرف اکانومی اسی پہ چلتی ہے کیا؟ کیوں بڑھا دو؟ اس لیے بڑھا دو کہ جناب جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو جتنے سینیٹرز ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عوام پال رہی ہے، عوام کی تنخواہوں سے دیا جا رہا ہے۔ کوئی 500 لیٹر، کوئی 1000 لیٹر، کوئی 400 لیٹر پیٹرول لے رہا ہے۔ اگر یہ سارے بند کر دیں، یہ سب چیزیں بند کر دی جائیں اور ان سے بھی کہا جائے کہ جناب تنخواہ آپ کو بھی ملتی ہے جس طرح ایک عام آدمی اپنی تنخواہ سے پیٹرول خریدتا ہے، تو ان کو بھی کہیں کہ جی آپ بھی اپنی تنخواہوں سے، اپنی جیبوں سے پیٹرول خریدیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔